فلسطین کا مسلمان وہاں پہ شہید ہو رہا ہے، ان کے لیے تو آزمائش ہے۔ یہ آیت ان کے لیے ہے کہ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ تم لوگ ایمان لے آئے ہو تو تم یہ سمجھ بیٹھے ہو کہ ہم تمہیں آزمائیں گے، نہیں، ہم تمہیں لازماً آزمائیں گے۔ ان مسلمانوں کے لیے تو یہ بات کنفرم ہو گئی ہے، لیکن ہمارے لیے کیا ہے؟ یہ ہم سے بھی فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں تجھے بھی آزماؤں گا۔ احسب الناس ان یترکوا، کیا لوگوں نے یہ سمجھا تھا کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے؟ ان یقولوا آمنا، صرف یہ کہہ کے کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، وہم لا یفتنون، اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے اپنے آپ کو مومن کہہ دیا، آپ لوگوں نے اپنے آپ کو مسلمان کہہ دیا ہے، اور یہ سمجھ بیٹھے ہو کہ اب تمہیں آزمایا نہیں جائے گا۔ آپ ایمان لے آئے ہو، اس کا مطلب ہے آپ کو ٹیسٹ کیا جائے گا۔ بچپن سے ہم کہتے آ رہے ہیں کہ پراؤڈ ٹو بی اے مسلم، ہم لوگ مسلم ہیں۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ تم لوگ ایمان لے آئے ہو، تم لوگ مسلمان بن گئے ہو، تو اب تم نے کیا سمجھ لیا کہ تمہیں ہم آزمائیں گے؟ نہیں، ہم تمہیں لازماً آزمائیں گے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُم مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم تمہیں لازماً آزمائیں گے، کسی قدر بھوک سے، کسی قدر جانوں سے، مالوں سے، ثمرات کے ضائع ہو جانے سے ہم تمہیں لازماً آزمائیں گے۔ آج یہ جو ہمارے اوپر سچویشن آئی ہے، فلسطین کا مسلمان وہاں پہ شہید ہو رہا ہے، ان کے لیے تو آزمائش ہے۔ یہ آیت ان کے لیے ہے کہ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ تم لوگ ایمان لے آئے ہو تو تم یہ سمجھ بیٹھے ہو کہ ہم تمہیں آزمائیں گے، نہیں، ہم تمہیں لازماً آزمائیں گے۔ ان مسلمانوں کے لیے تو یہ بات کنفرم ہو گئی ہے، لیکن ہمارے لیے کیا ہے؟ یہ ہم سے بھی فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں تجھے بھی آزماؤں گا، ہر ایک شخص کو آزماؤں گا۔ آپ کا بھی ٹیسٹ یہاں پر جاری ہوا ہوا ہے، آپ کا بھی ٹیسٹ یہاں پر جاری ہوا ہوا ہے، اور اب آپ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ پاک قرآن مجید میں فرماتے ہیں جہاد کا مطلب ہے الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، ایمان والا اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے۔ جہاد کے معنی کیا ہے؟ جہاد کا مطلب کیا ہے؟ قتال کرنا، لڑنا۔ وہ کون سی کتاب ہے جس کتاب میں لکھا ہو کہ جہاد کا معنی دعا کرنا ہے؟ وہ کون سی کتاب ہے جس میں لکھا ہو جہاد کا معنی بائیکاٹ کرنا ہے؟ معذرت کے ساتھ مجھے یہ بات کرنی پڑ رہی ہے کہ ہمارے جو اوپر والے، ہمارے جو والدین ہیں، ہمارے جو مولوی اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، ان لوگوں نے ہمیں بزدل بنا دیا، ہمیں بزدل بنا دیا، میٹھی میٹھی پیاری پیاری گولیاں دے کے۔ اور میٹھی میٹھی پیاری پیاری گولیاں کیا ہے؟ وہ یہ کہ جہاد کا مطلب یہ ہے ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم لوگ صرف دعا کر سکتے ہیں، بائیکاٹ کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ بزدل بنا دیا پاکستانی عوام کو۔ ہم اپنی بات بھی میں اپنی بھی بات کروں، بزدل بنا دیا ہمیں، ہمارے بڑوں نے ہمیں بزدل بنا دیا۔ اس بات کو مانے کہ آپ ڈرپوک ہیں، ڈرپوک انسان ہیں۔ دین اسلام نے کسی بھی شخص کو بزدل نہیں بنایا، دین اسلام نے ہمیشہ شخص کو دلیر بنایا، طاقتور بنایا، لیکن مولویوں نے ہم لوگوں کو بزدل بنا دیا، میٹھی میٹھی پیاری پیاری گولیاں دے کے۔ ایک بچے کو جب دوائی کھلانی ہوتی ہے نا تو اسے کہا جاتا ہے کہ یہ چیز ہے کھا لو، چیز کا نام لے کے اس کو دوائی کھلا دی جاتی ہے۔ ہمیں بھی جہاد کا معنی دعا، بائیکاٹ کرنا، یہ گولی ہمیں کھلا دی گئی ہے۔ کسی بھی مولوی نے یہ کہا ہے آپ کو کہ جہاد کا معنی ہے لڑنا، قتال کرنا۔ ایک پاکستانی عوام کمزور سے کمزور جو ہے نا ایمان رکھنے والا شخص بھی جب ان کی ویڈیوز دیکھتا کہتا ہے یار میں جاؤں گا لڑنے کے لیے، جو بزدل ہے رے بارڈر کھولو، ہم لوگ جائیں گے۔ ان کے بیچ میں اتنا ایمان ہے، لیکن یہاں پر جو بڑے بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے، وہ بزدلوں کی طرح بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب بات صرف یہاں پر آتی ہے کہ ان سچویشن میں نہ تو ہم وہاں پر جا سکتے ہیں، تو ہم کیا کریں؟ اس سچویشن میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس سچویشن میں بہترین طریقہ، دعا کر لیا آپ نے، بائیکاٹ کر لیا، اب گورنمنٹ کو آپ نے جو ہے نا چیلنج کرنا ہے۔ گورنمنٹ 2 نمبر بیٹھی ہوئی ہے ہمارے اوپر۔ آرمی کس وجہ سے بنائی جاتی ہے؟ اسی وجہ سے بنائی جاتی ہے۔ آرمیوں کو کھانا کھلانے کے لیے، پے دینے کے لیے نہیں بنائی جاتی۔ جو اتنے بڑے بڑے افسران بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو لاکھوں کی تعداد میں جو انکم ان کی جا رہی ہے، منتھلی سیلری جا رہی ہے، وہ کس لیے جا رہی ہے؟ ویسی جا رہی ہے، اسی کام کے لیے جا رہی ہے کہ جہاں پہ کہیں پہ مسلمان کی عزت کے اوپر بات آئے گی تو وہ بندہ کھڑا ہوگا۔ لیکن یہ بات گورنمنٹ کے افسران بھول چکے ہیں۔ ٹھیک ہے، عمران خان، نواز شریف کا جلسہ جہاں پر بھی ہو وہاں پہ تباہی مچا دیتے ہو آپ لوگ، ان کے جلسوں میں آپ تباہی مچا دیتے ہو، ایک سٹی کی حالت بری کر دیتے ہو آپ۔ اسلام آباد میں جب بھی جلسہ ہوا ہے عمران، نواز شریف، زرداری کا، تباہی نکال دی ہے۔ یہاں پر مسلمان شہید ہو رہا ہے، اس کا آپ نے جلسہ پر امن نکالا ہے۔ شرم نہیں آتی آپ لوگوں کو؟
یہ کیسا گورنمنٹ کے اوپر آپ لوگ جو ہے نا دباؤ ڈال رہے ہو، کیسا گورنمنٹ کے اوپر آپ دباؤ کر رہے ہو. یہ ٹیسٹ ہے آج. اللہ پاک قرآن مجید میں فرماتے ہیں کیا تم سمجھتے ہو کہ تم یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ تمہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ تمہارے سے پہلوں کو بھی آزمایا گیا تھا، تمہارے سے پہلوں کو بھی آزمایا گیا تھا، یہاں تک کہ پیغمبر صحابہ کرام بول اٹھے تھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی، مگر اللہ کی مدد قریب ہے. یہ جو آزمائش ہمارے اوپر آئی ہے، ہمارے اوپر جو آزمائش آئی ہے، اس میں اللہ پاک سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 3 میں ہی فرماتے ہیں کہ یہ جو آزمائش آتی ہے اس میں اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ سچے بندے کون ہیں، سچے بندے کون ہیں اور جھوٹے بندے کون ہیں. سچوں کو علیحدہ کر دیتا ہے اللہ، جھوٹوں کو علیحدہ کر دیتا ہے. یہ ٹیسٹ ہے آپ کے لیے، میرے لیے، ہم سب کے لیے. جو امت مسلمہ ہے اپنے آپ کو یہ کہتا ہے کہ پراؤڈ ٹو بی اے مسلم، آئی ایم مسلم، جو یہ کہتا ہے میں امت مسلمہ ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں، اگر وہ اس سچویشن میں کوئی سٹیپ نہیں اٹھا رہا تو معذرت کے ساتھ آپ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہو. آپ پہلے اس بارے میں جو منافقین کی کیٹیگری بتائی ہوئی ہے اس کے بیچ میں آ رہے ہیں، وہاں پر جا کے ان کے، یہاں پر آ کے ہمارے. قرآن پڑھتے ہو تو کہتے ہو کہ ہم جو ہے نا آپ کے ساتھ ہیں. قرآن کا بھی لیکچر آپ کے پاس آیا، آپ نے سن لیا، یار بات تو بندہ صحیح کر رہا ہے، تھوڑی دیر بعد اگلے دن بات بھولے ہو. یہ ہے ہمارا حال. کچھ سٹیپ نہیں لینا، کچھ بھی نہیں کرنا. آزمائش ہے. کیا تم سوچتے ہو، کیا تم یہ گمان کرتے ہو، کیا تم سمجھتے ہو کہ تم لوگ یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ کیا تم یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ تمہیں آزمایا نہیں جائے گا.